جو چیزیں میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں ضرور کریڈٹ دوں گا عیسیٰ نقوی صاحب کو کہ یہ خبر سب سے پہلے عیسیٰ نقوی صاحب نے بریک کی، لیکن اس خبر کو کسی نے اس طرح سے پک کیا نہیں ہے، کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی جو عیسیٰ نقوی صاحب نے بات کی ہے۔ جب عیسیٰ نقوی صاحب نے بات کی تو میں نے بھی پھر کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کہ یار یہ عیسیٰ نقوی صاحب نے بات کی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عیسیٰ نقوی صاحب ایسے بات کر نہیں سکتے، لیکن میں نے جب چیک کیا تو پھر اس بات کی تصدیق ہوئی ہے مجھے کہ بالکل عمران خان صاحب سے جا کے یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلا تو عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ خود عدالت سے رجوع کریں، یا جو بھی متعلقہ فورم بنتا ہے اس سے آپ رجوع کریں، درخواست دیں، آپ مطلب یہی آپ لکھیں جو بھی آپ نے لکھنا ہے، جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ چلیں یہ لکھ دیں کہ عمران خان کو تھریٹ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے جیل میں، اور یہ پنجاب حکومت عمران خان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، مریم نواز سرکار نقصان پہنچا سکتی ہے، تو آپ یہ درخواست دیں گے، اور وہ متعلقہ فورم تو پھر ہمارے ہاتھ میں، عدالتیں ہمارے ہاتھ میں، وہ جو جج ہوگا چابی والا کھلونا اس کو کہہ دیں گے، یا متعلقہ جو بھی انتظامیہ کا بندہ ہوگا اس کو کہہ دیں گے، وہ اپروو کر دے گا کہ جی بالکل ان کے خدشات ہیں، تو لہٰذا الاؤ کی جاتی ہے درخواست کہ عمران خان کو بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے۔ پہلی تو یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آفر کی گئی۔ دوسرا عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جب بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے تو ہم دو کام کریں گے، ایک کام آپ کریں گے، ایک کام ہم کریں گے۔ آپ یہ کریں گے کہ آپ جب بنی گالہ شفٹ ہوں گے تو آپ اداروں کے حوالے سے اپنا رویہ نرم کریں گے، آپ اداروں کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا کو روکیں گے، آپ اداروں کے اور اداروں کی شخصیات کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا کو کہیں گے کہ وہ سخت چیزیں نہیں کریں گے، آپ کے ٹویٹر کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو آپ میسیجنگ کریں گے، ان کو آپ میسیج دیں گے کہ وہ اب وہ چیزیں نہ کریں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو ای میلز کر رہے ہیں، یورپین یونین کو ای میلز کر رہے ہیں، امریکہ میں جو ای میلز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو وہ ٹیگ کر رہے ہیں، یہ چیزیں اوورسیز پاکستانی روک دیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بنی گالہ شفٹ کروا دیا، دوسرے سٹیپ میں آپ نے دینا ہے، ایک چیز آپ ہمیں دیں گے، اس کے بدلے ایک چیز ہم آپ کو دیں گے۔ ہم نے آپ کو دے دیا بنی گالہ منتقلی، اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ ہو جائیں گے اداروں کے حوالے سے کوئی تنقید نہیں کریں گے، سخت بات نہیں کریں گے، اداروں کی قیادت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، تو پھر ہم آپ کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اس کے بدلے میں ہم عدالتوں کو آزاد چھوڑ دیں گے، اور ہم عدالتوں کو کہیں گے کہ جی آپ میرٹ پہ فیصلے کریں، اور میرٹ پہ پھر آپ نے بری ہونے، تو آپ بری ہوتے چلے جائیں گے، آپ کیسز آپ کے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے، سی بی ایمز ہوں گے، ایک چیز ہم کریں گے، پہل ہم کرتے ہیں، آپ کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کا جواب دیں، پھر ہم جواب میں عدالتوں کو آزاد کریں گے، ججز کو آزاد کریں گے، ججز کو کہیں گے کہ آپ میرٹ پہ فیصلے دیں، اور میرٹ پہ فیصلے آپ کے حق میں آئیں گے، آپ بری ہوں گے، اور یہ چیز ہوگی۔ اور پھر اگلی چیز خان صاحب کو یہ کہی گئی ہے کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، تین چیزیں ہمارے درمیان، چار چیزیں ہو جائیں گی، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ پھر ہم نون لیگ کی جو ہے، جو ہم نے ان کو بیساکھیاں دی ہوئی ہیں، جو ہم نون لیگ کو ہر جگہ ان کو بچاتے ہیں، ان کی خاطر ہم نے عدالتوں کو بے وقت کر دیا ہے، عدالتوں کو ہم نے مینیج کر لیا ہے، سوشل میڈیا کو کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، جو فائر وال ہے، جو ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، جو اور قدغنے ہیں، جو پنجاب کو پورا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ مریم بی بی جو ہے اس کو کوئی تنگی نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، وہاں پہ پنجاب میں کسی کو ریلی نہیں کرنے دیتے، کسی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، کچھ نہیں کرنے دیتے، جو تھوڑا سا مریم نواز کے لیے چیلنج بنتا ہے تو اس کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اس کے فیملی ممبر کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، یہ سب چیزیں رک جائیں گی۔ پھر آپ جانیں اور یہ حکومت جانے، اگر آپ کے اندر دم خم ہے، آپ اس حکومت کو گرا دیتے ہیں، تو ہم اس حکومت کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ اگر حکومت کو گرا سکتے ہیں، آپ حکومت کو گرا دیجئے گا، لیکن جب ہم یہ آپ کو اعتماد دے دیں گے، ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے کہ آپ حکومت کو گرائیں، ہم حکومت کو نہیں بچائیں گے، تو پھر اگلی چیز آپ ہمیں یہ کمٹمنٹ دیں کہ آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو آپ اداروں کے ساتھ، اداروں کی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ کوئی انتقام نہیں لیں گے، تو یہ اگلی آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز ہم کریں گے، پھر ایک چیز آپ کریں گے، ایک چیز ہم کریں گے، ایک چیز آپ کریں گے۔ جب یہ بات عمران خان صاحب کے ساتھ تک پہنچی تو مجھے جنہوں نے بتایا ان کے مطابق عمران خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کی وہاں پہ شخصیات یا عمران خان صاحب کے جو اتحادی جو وہاں پر موجود تھا، اس ملاقات میں سب کا کنسنسس تھا،
پہلے نقطے پہ ہی سب نے کہا کہ جی ہم یہ پیغام ضرور آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری رائے پوچھتے ہیں تو ہماری رائے میں آپ کو بنی گالہ شفٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب کا تو پہلے ہی پتہ تھا، انہوں نے پہلے اس لیے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ خان صاحب یہ سمجھیں کہ ہم شاید خان صاحب کو جا کے اور تھوڑا سا ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب آپ شفٹ ہو جائیں۔ تو پہلے جو لوگ پیغام لے کر گئے پی ٹی آئی کی شخصیات، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو بنی گالہ اس طرح سے شفٹ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو درخواست دینی چاہیے۔ خان نے کہا میرا فیصلہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، میں پاگل ہوں کہ میں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کو درخواست دے کے اور بنی گالہ شفٹنگ کے حوالے سے چیزیں کروں۔ وہ کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ یہ ابھی بھی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پہ، یعنی یہ خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدشات پارٹی کے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی میں یہ خیال ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے، علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے عمران خان صاحب اپلیکیشن نہ دیں، پارٹی یہ اپلیکیشن دے کہ ہمارے وہ لیڈر ہیں، یا بشریٰ بی بی کہتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں، یا علیمہ خان کہتی ہیں کہ میرے بھائی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے اس حکومت سے، اس نظام سے، ان کو شفٹ کیا جائے بنی گالہ۔ تو یہ مطلب خان صاحب پہ بات بھی نہیں آئے گی۔ اور کچھ لوگوں کا سنسیئرٹی کے ساتھ یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے اس موقع پہ، اگر یہ نظام اتنا انڈر پریشر آیا ہوا ہے تو ہمیں یہ چیز کر لینی چاہیے اور خان صاحب کو ہمیں سیکیور کر لینا چاہیے، اور بنی گالہ جب آ جائیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ یہ ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن خان صاحب کا ابھی تک یہ فیصلہ ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ نہیں ہوں گے۔ اب تو یہ بات وہ اوپنلی باہر لے آئے ہیں خان صاحب، اور انہوں نے کیٹیگوریکل یہ کہہ دیا، اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ دیا اور ساری جگہ کہ وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تنقید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو تنقید بنتی ہے میں کروں گا، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، میں تنقید نہیں کروں گا۔ لیکن مجھ سے اگر ماضی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات میں جیل میں بیٹھ کے کرتا رہوں بعد میں اوپنلی نہ کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ججز کو آزاد چھوڑ دیں، آپ ججز کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں، آپ ججز کو میرٹ پہ فیصلے کرنے دیں۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب اس بات پر نہیں آ رہے کہ وہ بنی گالہ اس طرح سے جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو کل مذاکرات ہوئے ہیں اس میں جو کچھ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کہتی رہی ہے، چوں چراں بھی نہیں کی حکومتی اور اتحادیوں نے، جو حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر کنٹراڈکٹ کیا ہی نہیں ہے۔ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور کل جو تاریخ لی ہے، جو ٹائم لیا، وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے ڈیلے ہوئے، ورنہ حکومت کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے تو کل دینے تھے ریٹرن اپنے مطالبات، اور پی ٹی آئی کی کسی حکمت کے تحت پی ٹی آئی نے وہ اپنے ریٹرن مطالبات نہیں دیے۔ اس میں کوئی ان کی نااہلی یا نالائکی نہیں، اس میں ایک حکمت ہے، اور کچھ چیزیں ہیں میرے پاس کہ کیوں وہ خیر ابھی چیزیں آگے بڑھنے دیں۔ تو پی ٹی آئی نے ریٹرن نہیں دیا، وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے اور ملنے کے بعد وہ دیں گے، اور حکومت جو ہے وہ حکومتی لوگ سنتے رہے۔ اور پھر ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ حکومت نے پی ٹی آئی سے یہ استدعا نہیں کی کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کو واپس لیں۔ پھر ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ حکومت کی جانب سے، اور اس بات کی تصدیق صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کی ہے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، کہ حکومت سے پوچھا ہے کل پی ٹی آئی نے کہ کیا آپ کے بھی کوئی مطالبات ہیں؟ حکومت نے کہا ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ حکومت نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا پی ٹی آئی سے، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ویسے آپ عمران خان صاحب ظاہر ہے ہر چیز اوپن اس میں لے آئے ہیں ڈومین میں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ جب ان کو اٹک لے جایا گیا تھا تو وہاں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے پاکستان سے چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کیا تھا۔ اور پھر یہ ایک چیز آپ اور دیکھیں جس کو بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام وہ جو اعلامیہ ہے اس میں بانی چیئرمین نہیں لکھا ہوا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں میں جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ پہلی 2 پیجز کا مشترکہ اعلامیہ ہے، اور اس میں ایک تو پی ٹی آئی کے طرف سے کہ عمر ایوب، علی امین گنڈاپور صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ تھے حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، رانا ثناء اللہ خان، پرویز اشرف، سید نوید قمر، فاروق ستار، اعجاز الحق، خالد حسین مگسی اور علیم خان۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اعلامیہ کیا ہے۔ اعلامیہ جو جاری ہوا اس میں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب خان صاحب اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران
خان صاحب پارٹی کے اور کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل ہونا چاہیے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق کی طرح سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں بانی عمران خان صاحب سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لائے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انتشاری، آپ کہتے ہیں فسادی، آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز کہتے ہیں کہ ان کو ایسے ڈیل کرو جیسے دہشت گردوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، آپ بانی چیئرمین نہیں، آپ عمران خان صاحب، تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ لیکن اختتام وہیں پہ کروں گا جہاں سے شروع کیا تھا کہ یا تو پس پردہ بہت بڑی کو پیش رفت ہو گئی ہے یا پھر یہ بہت بڑا ٹریپ ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے۔ جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ پوائنٹس عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں، یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس نظام نے عمران خان صاحب سے رحم کی اپیل کر دی ہے۔ اب عمران خان کتنا رحم کرتے ہیں اس نظام کے ساتھ، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔